وقال اللہ سبحانہ وتعالی یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني فهما حمد و ثناء اور تعریف و توصیف رب ذوالجلال والاکرام کی ذات کے واسطے خاص ہے جس نے ہم سب کو عدم سے وجود بخشا. لا تعداد بے شمار درود و سلام ہوں نبی مکرم رسول معظم شفیع اعظم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی ذات اقدس و در پر رب العالمین نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا. حضرات گرامی قدر، گزشتہ کئی خطبہ جمعہ مبارکہ سے جو ہمارا گفتگو کا موضوع ہے وہ ہے بڑھتی ہوئی عدم برداشت اور گرتی ہوئی انسانی اقدار. اس مسئلے کا حل اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ہم نے تلاش کرنے کی کوشش کی ہے اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی سے ایسے واقعات آپ کے گوش گزار پیش کرنے کی کوشش کی ہے کہ آخر ہم میں جو عدم برداشت ہے، ہم بات پہ بھڑک اٹھتے ہیں، ہم بات کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں اور پھر دین کی بات کے حوالے سے ہم اپنی بات کو حرف آخر کہتے ہیں. اور ہم سے خاص طور پر جو علماء کرام ہیں، اگر ان سے کوئی بندہ مسئلہ پوچھتا ہے تو ہم بجائے اس کے کہ اس کی دلجوئی کریں، اس کی تسکین کریں، اس کے جذبات کو شانت کریں، ہم اور زیادہ اس کے ساتھ اگریسو ہو جاتے ہیں. اور پھر جو ہمارے حاشیہ نشین ہوتے ہیں، جو ہمارے ارد گرد لوگ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں تجھے بات کا تمیز نہیں، مولوی صاحب سے بات کس طرح کرنی. تو یہ جسے پنجابی میں کہتے ہیں پامبڑ مچ رہا ہے نا، یہ مطلب یہ کہ لوگ جذباتی بہت زیادہ ہیں، ہر بات پر بندہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے. تو کیا عہد رسالت میں بھی ایسا ہوتا تھا؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سچویشن میں کس طرح بیہیو کرتے تھے؟ کتاب اللہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں ارشاد فرمایا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. ہم مارکیٹ میں رہتے ہیں، یہاں ہم دیکھتے ہیں کئی بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ فوت ہوتے ہیں تو اپنی اولاد کے لیے بے بہا جائیداد چھوڑ کر جاتے ہیں اور وہ نلائق اولاد نکلتی ہے، وہ پیسے ضائع کر دیتی ہے. ان کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ یار پیسے اس کے پاس بہت تھے، لیکن اس کو مارکیٹ کے اصولوں کا ہی نہیں پتا تھا، اس کو کاروبار کے طریقے کا ہی نہیں پتا تھا، اس نے اپنے والد صاحب کی بڑی ہوئی ساری گھو کھاتے میں ڈال دی ہے. حضرات گرامی قدر، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں صراط مستقیم دے کر گئے. ہمارے پاس ایمان کی دولت ہے، اسلام کی دولت ہے، لیکن اس زمین پر ہمیں مسلمان بن کر رہنے کا طریقہ نہیں آیا. ہم اسلام کے ان ایس او پیز کو، اسلام کے ان ضوابط کو فالو نہیں کر سکے جو ہماری فرسٹ پرائورٹی اور ہماری ڈیمانڈ. 2-3 واقعات آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں. اللہ اکبر. خاص طور پر نوجوانوں سے مخاطب ہوں. مسند احمد کے اندر ایک حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 22,211 ہے. سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو روایت کرتے ہیں. کہتے ایک دفعہ کا ذکر ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مسجد میں بیٹھے ہوئے، درمیان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے. ایک نوجوان آیا اور اس نے آ کر بغیر کسی تمہید کے، یعنی ہمارے ہاں تو پھر بھی بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں مجھے آپ سے مسئلہ پوچھنا ہے، ہم تو آہستہ آہستہ لڑتے ہیں نا. وہ نوجوان آیا، اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذن لی بالزنا، مجھے زنا کرنے کی اجازت دیجیے. اب آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں ذرا،
کہ یار صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے ہیں ساتھ، وہ صحابہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کو، آپ کی عزت کو، آپ کے ناموس پر جانیں قربان کرنے والے تھے. ایک فطری رد عمل تھا، فَأَقْبَلَ الْقَوْمُ عَلَيْهِ فَزَجَرُوهُ، تو صحابہ تو اس کے اوپر ایسے مارنے کے لیے لپکے کہ تیری ایسی تیسی تجھے جرت کیسے ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے بات کرنے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گویا ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قالوا مہما، صحابہ کا یار چھوڑ دو اس کو، کوئی بات نہیں، اس کو میرے پاس آنے دو. اللہ اکبر. اس کو کیا کہا؟ فقال ادنو، اس کو کہا میرے نیڑے آ جا، قریب آ جا، میرے پاس آ. فدنا منہ قریبا، پھر وہ آپ کے قریب ہو گئے. فجلس، اتنے بیٹھے میرے کوڑے تھے. اب مجھے بتائیں، دیکھیں کوئی جھگڑے والی بات نہیں ہے. ہم مسئلے مسائل پر لوگ جھگڑتے ہیں، بندہ کہتے ہیں میں تو کسی نے کسکر نہیں دیتا. لوگ باتیں کرتے ہیں نا کہ میرے سامنے لے کر آؤ بات کرنے کو. دیکھیں یہ کوئی جنگ تھوڑی ہے. ہم مسلمان ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت ہیں. ہم نے ہر چیز میں بھڑکاؤ جلاؤ گراؤ کو پیدا کیا ہوا ہے. ہمارا تشخص ہی ایسا ہے کہ مسلمان فنڈامنٹلسٹ ہے، مسلمان دہشت گرد ہے، مسلمان فلانا ہے ٹمکان ہے. یار ہم ایسے نہیں ہیں. اب دیکھیں کتنا سخت سوال ہے. اس نے اگر اللہ کے نبی سے مجھے زنا کرنے کی اجازت، صحابہ کرام نے اس کو یار تجھے تمیز نہیں اللہ. اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب بھی ہے نا، آپ کا ادب، آپ کی عزت، آپ کا اکرام، اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ اس کو چھوڑ دو، میرے پاس آؤ، ادھر آگے آ جاؤ. آگے جب وہ آئے تو کہا بیٹھ جاؤ. اب اگلا سمجھنے کا جو مسئلہ ہے وہ میرے اور آپ سب کے لیے سمجھنے والا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے سے کیسے ہم کلام ہوئے. ہم بھی بات کرتے ہیں میں تیرا جن کاٹ دوں گا، میں تیرا دماغ ٹھیک کر دوں گا، بول پھر ہم تو میں نے تیری بولتی بند کر دی. یہ ہم سٹیجوں پر ہمارے علماء اور ہم ٹاک شوز میں بیٹھے ایسی باتیں کرتے ہیں، میں نے کسکڑ نہیں دیا کسی کو. دیکھیں ہمارے ہاں ایک ضابطہ ہے، ہم مسلمان ہیں. اب آپ تصور کریں، ہم نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نہیں دیکھا نا، کیسے بولتے تھے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جب آپ بولتے ہوں گے کیا وقت رک نہیں جاتا ہوگا؟ جب آپ بولتے ہوں گے کیا جل ترنگ ہوتا ہوگا؟ کیا آپ کی آواز میں سوز ہوتا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا آپ زنا کرنے کی اجازت مانگتے تھے؟ اس نے کہا ہاں جی. اب اگلا سوال، الفاظ دیکھیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتحبہ لأمک، کیا تم پسند کرتے ہو کہ یہی عمل آپ کی والدہ کے ساتھ کوئی بندہ کرے؟ اس نے کہا نہیں. لا واللہ جعلنی اللہ فداک، اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم میں اپنی والدہ پر جان قربان کر دوں، جو بندہ میری والدہ کی طرف میلی نگاہ سے دیکھے میں اس کی آنکھ پھوڑ دوں گا. آپ نے کہا اچھا بات یہ ہے وَلَلنَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِأُمَّهَاتِهِمْ، ہر بندے کو اس کی ماں ایسے ہی عزیز ہوتی ہے. پھر آپ نے کہا کیا تم پسند کرتے ہو کہ تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی بندہ برائی کا ارتکاب کرے؟ اور اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ، بیٹی تو جگر کا ٹکڑا ہوتی ہے، میں کیسے گوارا کرتا ہوں. آپ نے فرمایا ہر کسی کو اس کی بیٹی ایسے ہی عزیز ہوتی ہے. پھر آپ نے اس سے پوچھا کیا تم پسند کرتے ہو تمہاری پھپھو کے ساتھ، تمہاری خالہ کے ساتھ، جتنے محرم رشتے تھے تمہاری بہن کے سارے گنوائے؟ اس نے کہا نہیں، میرے یہ رشتے تو مجھے بڑے عزیز ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو تم جس عورت کے ساتھ بھی برائی کا ارتکاب کرنا چاہتے تھے وہ آویز کسی کی بہن ہوئے گی، کسی کی بیٹی ہوئے گی، کسی کی ماں ہوئے گی، کسی کی پھپھو ہوئے گی، کسی کی خالہ ہوئے گی. تو ہر کسی کو یہ رشتہ ایسا ہی محبوب ہوتا ہے اور ایسا ہی عزت والا ہوتا ہے. اب کوئی واز نہیں کیا اس کو، یہ نہیں کہا کہ یہ دوزخ میں لے جائے گا، اس کا گناہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن کچھ نہیں کہا. اب وہ نوجوان کی آنکھوں سے ایسے آنسو نکل رہے ہیں. فوضع یدہ علیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نبوت والا ہاتھ اس نوجوان کے اوپر رکھ دیا، اس کے کندھے پر رکھا، اس کی چھاتی پر رکھا،
اس کے سر پر رکھا. یار آپ میری بات سنیں. ابھی پچھلے دنوں یعنی ابھی بھی ڈاکٹر ذاکر نائک سے بھی لوگ کیسے ان سے مل رہے تھے, ان سے مصافحہ کر رہے تھے, ان سے مل رہے تھے, ان کی عزت کر رہے تھے. اب دیکھیں وہ لوگ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, وہ بندہ جس کے سینے پر اللہ کے نبی نے ہاتھ رکھا, جس کے سر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ رکھا, اور پھر پتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا. ابھی پچھلے دنوں کراچی کے ایک مدرسے کی ویڈیو میں دیکھ رہا تھا, ایک مولانا درس حدیث دے رہے ہیں, وہ طالب علم کے ساتھ الجھ پڑے. خیر بعد میں انہوں نے معافی بھی مانگ لی, صلح ہو گئی ان کی. لیکن میں کہتا ہوں یہ ہمارے رویے اتنی شدت کیوں ہے, یہ بڑھتی ہوئی عدم برداشت کیوں ہے؟ گھر میں, مدرسے میں, مسجد میں, اسکول میں, کالج میں, مارکیٹ میں, بازار میں ہم ایک سیکنڈ نہیں لگاتے آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. وجہ ہم نے وہ اخلاق, وہ رویے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھے ہی نہیں. کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اس کے اوپر جب ہاتھ رکھا تو کیا کہا؟ اللہم اغفر ذنبہ, یا اللہ اس کے گناہ معاف کر دے. وطہر قلبہ, اس کے دل کی صفائی کر دے. وحسن فرجہ, اللہ اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما. کہاں ہیں دلوں کو پوچھنے مانجنے والے؟ کہاں ہیں لوگوں کے دلوں کی صفائیوں کی دعائیں کرنے والے؟ چاہیے تو یہ. اب دیکھیں ہم بڑی نوجوانوں کو دیکھتے ہیں, کسی کی کٹنگ صحیح نہیں ہوتی ہے, کسی کی گلے میں دھاگا ہوتا ہے, کسی کے ہاتھ میں دھاگا ہوتا ہے. ہم اس کے بارے میں کہا یہ ہے ہی لفنٹر, یہ فلانے, یہ ٹمکانے. یار وہ تو پہلے ویسے, ہم کیا ہیں؟ ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ یار جو مسجد میں آ گئے وہ تو سارے ٹھیک ہے, نماز پڑھ رہے ہیں. جو نہیں آ رہے, جو آوارہ ہیں, ان سے بات کریں نا. جب وہ ہمارے پاس آئے تو ہم کیسے ان سے بے دکھتے ہیں یہ آوارہ ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دعا دی, اس کو دعا دی, اور اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے دعا کی, یا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے, یا اللہ اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما, اللہ اس کے دل کی صفائی کر دے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا کیا نتیجہ نکلا؟ اللہ اکبر. فَلَمْ يَكُنْ بَعْدُ ذَلِكَ الْفَتَى يَلْتَفِتُ إِلَى شَيْءٍ. صحابہ کہتے ہیں اس کے بعد ہم نے کبھی اس نوجوان کو اس طرح کی سوسائٹی میں اس طرح کی بات کرتے ہوئے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے. یہ کیوں ہوا؟ یہ تبدیلی کس وجہ سے آئی؟ یہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیہیو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے ساتھ حسن سلوک تھا. اللہ اکبر. آج آپ دیکھ لیں, ہم سے کوئی بندہ سوال کر لے, پہلی تو بات ہے ہم جس طرح رویہ کرتے ہیں, پھر اس سوال کا جواب ہم اپنی مرضی سے دیتے ہیں. اگر وہ تھوڑا سا آرگو کر لے, ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. یہ کام, یہ وہ وجہ ہے جس وجہ سے لوگوں میں عدم برداشت پیدا ہو رہی ہے. تو سب سے پہلے وہ لوگ جو اپنے آپ کو دیندار کہلواتے ہیں, جو دیندار سمجھتے ہیں, جن کا مسجد مدرسے سے تعلق ہے, جو سو کالڈ دینی طرف جھکاؤ رکھتے ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ جہاں باقی دین کی باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کرتے ہیں, جہاں باقی مسائل بیان کرتے ہیں, وہ رویہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا اپنائیں. اللہ اکبر. اب عہد رسالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہاں اس میں منافقین بھی تھے, یہودی بھی تھے, مشرک بھی تھے, اور وہ سب کچھ کرتے تھے جو وہ کر سکتے تھے. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر اخیر حربے تک گئے. وہ سنن نسائی کے اندر ایک حدیث موجود ہے, حدیث نمبر 4080. سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں. آپ کو یاد ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا, اور وہ جادو کس نے کیا تھا؟ لبید بن عاصم یہودی نے کیا تھا, اور اس جادو کی تکلیف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کی تھی. سیدنا زید بن ارقم کہتے ہیں سحر النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل من الیہود. یہودیوں میں سے ایک آدمی, لبید بن عاصم اس کا نام تھا, اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جادو کر دیا. پھر جبریل آئے, جبریل علیہ السلام نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ان رجلا من الیہود سحرک, ایک یہودی آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا. جادو نبی پر بھی جادو کیا. آج نبی کی امت پر بھی جادو کر رہے ہیں لوگ. جادو ہوتا ہے, لوگ کرتے ہیں, لوگوں کا پیشہ ہے, لوگ کرواتے ہیں. تو کیا رویہ ہونا چاہیے؟
پتہ جو چلے، تویز نکل آئیں، پتہ چل جائے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا اور بتایا کہ اس طرح اس نے 11 گرہیں لگائی ہوئی ہیں اور اس طرح کر کے اس نے وہ فلاں کنویں کے اندر وہ ایک چیز رکھی ہوئی ہے، اس کے اوپر گرے. اللہ فارسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاستخرجوها. پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ یار وہ دیکھو نکالو اندر کیا پڑا. پھر آپ خود گئے، پھر وہ نکالا. اللہ اکبر. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 2 صورتیں نازل ہوئی جن کو معوذتین کہا جاتا ہے، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس. ان دونوں صورتوں کی 11 آیتیں اور ان جادو میں کتنی 11 گرہیں تھیں. آپ ایک ایک آیت پڑھتے گئے، وہ ایک ایک گرہ کھلتی گئی، ایک ایک آیت پڑھتے گئے، ایک ایک گرہ کھلتی گئی. جب وہ 11 آیتیں پڑھ لی گئیں، 11 گرہیں کھل گئی، فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کأنما نشط من عقال. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور بالکل حشاش بشاش ہو گئے، بالکل ٹھیک ہو گئے، یعنی ایسے پھرتیلے ہو گئے. حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ جس طرح اونٹ کو ٹانگ سے باندھا ہو تو وہ حرکت نہیں کرتا، یا وہ اس کی ٹانگ کھول دیتے ہیں وہ کیسے بھاگتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب جادو ختم ہوا تو آپ بالکل چنگے بھلے ہو گئے. اللہ اکبر. پتہ چل گیا جادو کس نے کیا ہے، بندے کا نام پتہ چل گیا، وہ جادو والا سارا میٹیریل پکڑا گیا، ایویڈنس آ گئے. میرے نبی کا کیا رویہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا رویہ تھا. دیکھیں یار جو بندہ میرے ساتھ السلام علیکم لیتا ہے، جو میری خوشی غمی میں آتا ہے میرے ساتھ، تو وہ سب اوکے ہے. جو میری جڑیں کاٹتا ہے یار اس کے ساتھ بھی کسی طرح اچھے طریقے سے کر کے دیکھیں نا. جو میری مسجد کا نمازی ہے، جو میرے مسلک کا ہے، جو میرے بابوں کو مانتا ہے، وہ تو ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں نشہ پلا کر گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساتھی. بات یہ ہے کہ جو آپ کے خلاف ہو. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کیا ہے؟ فما ذکر ذالک لذالک الیہودی ولا رآہ فی وجہہ قط. نہ اس کا کسی سے ذکر کیا اور نہ اس کو دیکھ کر کبھی ناگواری کا اظہار ہی کیا. کیا کہا تم لنگ جا ساٹھی کہہ رہے، چل کوئی گل کوئی بات. یہ ہے معاشرے میں رواداری قائم کرنے کا نسخہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. منافقین نے کیا کیا؟ کیا کچھ نہیں کیا منافقین. اور پھر رئیس المنافقین جس کا نام عبداللہ بن ابی ہے، اس نے کیا کچھ نہیں کیا. اس کا ارادہ پتہ کیا تھا؟ سورہ منافقون میں اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان کیا، یقولون لئن رجعنا الى المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل. انہوں نے کہا ہمارا بس نہیں چلتا، اگر ہمارا بس چلے گا تو ہم یہاں سے مدینے سے یہ جو بندہ اپنے آپ کو عزت دار سمجھتا ہم اس کو نکال دیں گے باہر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کی بیوی سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ پر واقعہ افک ہوا، اس کے پیچھے یہی تھا، آپ کو تکلیف پہنچانے میں یہی تھا. اللہ اکبر. رئیس المنافقین تھا، رئیس منافقوں کا سردار تھا. اللہ اکبر اللہ اکبر. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اس کو معاف کیا، اس کے اہل خانہ کو معاف کیا. جب وہ فوت ہوا اللہ کے نبی نے اپنا جبہ اپنا قمیض اتار کر اس کو دے دیا. ہم کتنی جلدی کہہ دیتے میں مر جاؤں تو نہ آئی، تو مر جاؤں میں نہیں آتا. ہم تو مرن جین ختم کر لیتے ہیں. کیوں؟ اللہ. اب جس معاشرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر آئے اس کو تو آپ نے سنوارا نا، ایک ایک کر کے، ایک ایک چیز کر کے، ایک ایک چیز کر کے، ایک ایک چیز کر کے. وہ تو بدو تھے، بدو. ان کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں کیا، الاعراب اشد کفرا ونفاقا. وہ تو جاہل تھے، وہ تو گمار تھے، ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا بولنا کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. خاص طور پر آپ میں سے جو ساتھی مساجد کی انتظامیہ کے متعلق ہے وہ بات غور سے، اور جو مسجد کے صف اول کے نمازی وہ بھی بات غور سے. پہلی تو بات ہے انتہائی معذرت کے ساتھ کہ ہماری مسجدوں میں بچے ہی نہیں آتے. ان کو پتہ ہے کہ ہر مسجد میں 2-3 بابے ہوتے ہیں، ان کے خود کے چھوٹے بچے ہوتے نہیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا بچوں کے ساتھ کیا ہے. وہ جیسے وہ شکاری نشانہ لے کر بیٹھا رہتا ہے نا، وہ بابے بچہ کوئی آوے صحیح، پھر بچوں کی شامت آ جاتی.
وہ بچے آتے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے استاد محترم ہیں جامعہ سلفیہ میں پروفیسر نجیب اللہ طارق صاحب، وہ ایک واقعہ سناتے ہیں. وہ کہتے ہیں ان کے ایک دوست تھے ارشد صاحب، وہ بینک ملازم تھے. ایک دن وہ جلدی بینک سے آ گئے تو عصر کی نماز پڑھنے مسجد میں جانے لگے. تو کہتے ہیں ان کی اہلیہ نے کہا کہ پتر نو ہی نال لے جاؤ. اب وہ بچہ تیار ہو گیا، اس نے تریزوں والا کرتا پہن لیا سفید، مسجد میں جا رہا. اب وہ سب سے پہلے مسجد میں چلے گئے. اب لازم ہوتا ہے پہلی صف میں بیٹھے تھے. اب باپ تو مسجد میں اور کسی کو، بیٹا تو مسجد میں اور کسی کو جانتا ہی نہیں تھا. وہ اپنے باپ کے ساتھ دبک کر بیٹھا ہوا تھا. ایک بابا جی آئے، انہوں نے کہا بچے نو پیچھے کرو. تو وہ بچہ اور پیو دے نال ہو گیا، انہوں نے پتہ نہیں بابا کو شے ہی نہ مار دے. تو اس نے کہا کوئی بات نہیں. ایک اور بزرگ آ گئے، وہ کہتے ہیں منڈے نو پیچھے کیوں نہیں کرتا تھا. ہاں جی. وہ اب اتنی دیر میں وہ قاری صاحب بھی میرے جیسا کوئی ماتڑ تھا بیچارہ، اس نے بھی آ کر بچے کو پیچھے کرو. وہ کہنا قاری، وہ بچہ اتنی دیر میں سہم گیا کہ سارے پتہ نہیں میں کو کپڑے پٹے پائے. وہ بچہ رونے لگ گیا. تو اس بچے کے والد نے اپنے بچے کو کہا بیٹا پیچھے چلے جاتے ہیں، یہ مسجد کے غنڈے ہیں، آج آگے ہو آئندہ کبھی نہ آنا. ہاں مجھے بتائیں کس طرح آئیں گے ہماری مسجدوں میں بچے؟ یار بچے نے شرارت نہیں کرنی، ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ ہی نہیں پڑھا. آئیے ایک واقعہ سناتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نسائی کے اندر حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد میں ایک آدمی آیا، اس کے ساتھ ایک بچہ تھا، چھوٹا بچہ تھا. وہ بچہ اپنے باپ کی گود میں بیٹھے، کبھی ادھر بھاگے کبھی ادھر بھاگے. تو اللہ کے نبی وہ بچے کو پکڑ کر لے آئے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے، کہنے لگے اس بچے کے ساتھ آپ کو پیار ہے؟ اب وہ سادہ آدمی تھا، دیہاتی بندہ تھا. اس نے کہا جتنا مجھے اس کے ساتھ پیار ہے اللہ بھی آپ کے ساتھ اتنا ہی پیار ہے. اس نے کیا کہا؟ جتنا مجھے اس کے ساتھ پیار ہے اللہ بھی آپ کے ساتھ. اس کے ذہن میں یہ تھا کہ نعوذ باللہ کہ گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کم پیار کرتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا اٹھے. آپ مسکرائے. کچھ دنوں کے بعد وہ بندہ آیا، 5-8 دنوں کے بعد. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی یہ پتہ کون ہے؟ یہ اس بچے کا باپ ہے جس نے آپ کو کہا تھا کہ اللہ بھی آپ کے ساتھ اتنا پیار کرے جتنا میں اس کے ساتھ پیار کرتا ہوں. اس کا بچہ فوت ہو گیا، اس کا بچہ فوت ہو گیا. ہاں جی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے، اس کو ڈھارس بندھائی اور اس کو یہ کہا یہ جو نابالغ بچے فوت ہو جاتے ہیں آپ نے دل چھوٹا نہیں کرنا، یہ جنت کے دروازے پر تمہارا استقبال کرے گا. اب مجھے بتائیں ہم تو اسی باتوں پر لڑ پڑتے ہیں مولوی صاحب کے ساتھ، مولوی صاحب ہمارے ساتھ، مسجد کی انتظامیہ کے ساتھ، ہمارے بچے مسجد. اب ہم کیا چاہتے، کیا کرنا چاہتے؟ بچوں کے پاس گھر میں موبائل ہیں، کمپیوٹر ہیں، لیپ ٹاپ ہیں، وہ اس میں دیکھتے ہیں. اب اگر کوئی والدین جد و جہد کر کے بچوں کو کارٹونوں سے جان چھڑا کر مسجد میں لے آیا، مسجد کے پاس ان بچوں کو دینے کے لیے کیا چیز ہے مجھے بتائیں. ہماری جو مسجدیں ہیں، یہ جو مسجد ہے اگر اس کا پیسوں سے اس کی ویلیو لگائی جائے تو یہ کروڑوں روپے کی ہے. سوائے جمعے اور نمازوں کے یہاں ہم کیا کرتے ہیں؟ یعنی مسجد کا اتنا ہی کام ہے بس. تو ہم نے مسجدوں کو، مسجد میں لوگ آتے ہی نہیں، وہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. تو مسجدوں کو امن کا گہوارہ بنائے. ایک اور واقعہ سنیں. اللہ اکبر. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 529، کہتے ہیں ایک دیہاتی آدمی مسجد میں داخل ہوا. اس نے آ کر کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے ہی کیا کہا؟ اللہم اغفر لی ولی محمد ولا تغفر لأحد معنا. اس نے کہا اللہ کے نبی اللہ مینوں تے تانوں معاف کرے تے اور کسی نے بھی نہ کرے. کیا کہا اس نے؟ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے اور آپ کو معاف کرے اور کسی کو معاف نہ کرے. فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی ہنسنے لگے. ہمارے مولانا کا تو جلال ہی نہیں سمجھ آتا، پتہ نہیں کس بات کا جلال ہوتا ہے. وہ کدی ہنس کے بھی گل کر لے کرو نماز کے نام نہیں. مولوی صاحب میں پتہ نہیں غصہ ہی کتنا ہوتا ہے. ہاں جی. یہ کوئی تقویٰ تقویٰ نہیں ہے کہ ہر ویلے منہ پہ 12 بجے رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ہنسے آگے سے. ایک ہوتا ہے مسکرانا، وہ یہ ہنسنا، کھلا کر ہنسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور پتہ کیا کہا وہ اللہ کے بندے، اللہ کی رحمت تو بہت وسیع ہے، تو نے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے آگے بند باندھنے کی کوشش کی ہے. اللہ تعالیٰ سب کو معاف کرے.
اچھا اب وہ بندہ ادھر ہی تھا، وہ وہاں سے نکلا، مسجد کے اندر ایک سائڈ پر جا کر اس نے پتہ کیا کیا، ایسے اپنی ٹانگیں کھولی اور جا کر پیشاب کر دیا، مسجد میں جا کر پیشاب کر دیا۔ اللہ کے نبی کی مسجد میں پیشاب کر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب صحابہ اس کی طرف مارنے کے لیے لپکے، تینوں پتہ نہیں مسجد ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، چھوڑ دو اس پر پانی بہاؤ۔ صحیح مسلم کے اندر ایک اور حدیث ہے اسی سے، وہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ اعرابی آیا مسجد میں اور اس نے مسجد میں ان اعرابی بال فی المسجد، پیشاب کر دیا مسجد میں، فقام الیہ بعض القوم، لوگ اس کی طرف کھڑے ہوئے اس کو مارنے کے لیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دعوہ ولا تظلموا، چھوڑ دو اس کو کچھ نہ کہو۔ فلما فارغ، جب وہ پیشاب سے فارغ ہو گیا، دعا بدلو من ماء، آپ نے پانی کا ڈول منگوایا، فصب علیہ، اور اس پر کہا اس پر پانی بہا دو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6128، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث کو روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں ان اعرابیا فی المسجد فصار الیہ الناس لیقعوا بہ، مسجد میں لوگ بیٹھے ہوئے اور بندے نے آ کر مسجد میں پیشاب کر دیا، فقال لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوه واحرقوا على بوله ذنوبا من ماء او سجلا من ماء، آپ نے کہا کچھ نہ کیا جائے۔ اللہ، اس کے پاس گئے جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا یار یہ جو مسجدیں ہوتی ہیں نا، یہ مسجدیں اللہ کے گھر ہوتے ہیں، یہ عبادت کے لیے بنتی ہیں، اس میں پیشاب نہیں کرتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ اکبر۔ جب اس کو سمجھ آئی نا اس بات کی، تو اس اعرابی نے پھر خود کہا، اس نے کہا فقال الاعرابی بعد ان فاقہ، جب اس کو فقاہت حاصل ہو گئی نا، جب اس کو سمجھ آ گئی، اس نے کہا بی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا، آپ نے مجھے ڈانٹا بھی نہیں، جو مجھے ڈانٹ رہے تھے آپ نے ان کو بھی منع کر دیا، اور آپ نے کیا فرمایا کوئی بات نہیں، ان ھذا المسجد لا یبال فیہ وانما بنی لذکر اللہ وللصلاۃ، یہ مسجدیں تو نماز کے لیے بنی ہیں، ان میں نماز پڑھتے ہوتے ہیں۔ ہم یہ تو ضرور کہتے ہیں بچوں کو بچے شور نہ کرو فلاں نہ کرو، اس کو کبھی یہ نہیں کہتے کہ بیٹا نماز پڑھو، نماز پڑھ کر سناؤ، نماز کیسے پڑھتے ہیں، سجدہ کیسے کرتے ہیں، میں تمہیں وضو کر کے دکھاتا ہوں، میں تجھے سجدہ، یہ تو کبھی نہیں کرتے ہم۔ یہ کرنے کا کام، یہ علماء کا بھی کرنے کا کام ہے، ہمارا نمازیوں کا بھی کرنے کا کام ہے۔ ہم بچوں کو، والدین جو مسجد میں لے کر آئیں تو ان کو سنتیں پڑھ کر دکھائیں، بچوں کی اصلاح کروائیں، ان کو بتائیں کہ بیٹے جیسے وہ انکل نماز پڑھتے ہیں ویسے نماز پڑھو، سیکھیں تاکہ بچے۔ ہم نے اتنا بڑا گیپ بچوں کے درمیان اور مسجد کے درمیان کھڑا کر دیا، بچے مسجدوں میں آتے ہی نہیں۔ پھر شکوہ ہم اسکولوں سے کیوں کریں؟ اب جو تعلیم اسکول میں اسکول والے تو وہ دیتے ہیں، وہ کبھی پیرنٹ ٹیچر کے میٹنگ کے نام پر، کبھی مینا بازار کے نام پر، کبھی کس کے نام پر، کبھی کس کے نام پر، بچے تیار ہو کر جاتے ہیں، ان کو پتا ہوتا ہے کہ مسجد میں کس طرح تیار ہو کے جانا ہے۔ تو فجر کی نماز میں اکثر نمازیوں کو دیکھتا ہوں نائٹ ڈریس میں اٹھ کر آ جاتے ہیں، قمیض اور شلوار اور ٹراؤزر شرٹ میں آ جاتے ہیں ایسے منہ اٹھا کر۔ یار مسجد میں جانے کی بھی تو کوئی آداب ہے کہ نہیں؟ ہم ویسے آ جاتے ہیں، کیجول ڈریس میں مسجد میں آ جاتے ہیں۔ تو ہمیں یہ ساری چیزیں سیکھنی ہیں، اور یہ سیکھنی ہم نے کہاں سے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیکھنی۔ یہ تو بندہ تھا، اس نے مسجد میں آ کر پیشاب کر دیا۔ ایک اور واقعہ سنیے، حدیث صحیح بخاری حدیث نمبر 6088، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے، کہتے ایک دن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا، آپ کے گلے میں یمنی چادر تھی، موٹی کناری والی، اس کے کناروں پر کڑائی نکلی ہوئی تھی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک اعرابی آیا، فَأَدْرَكَهُ اعرابی، وہ اعرابی آیا، اس نے وہ چادر کھینچی، چادر اس نے اتنی شدت سے کھینچی کہ وہ چادر کھینچنے کی وجہ سے میں نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے کے اوپر نشان پڑ گیا۔ اور اس نے آ کر پتہ کیا کہا؟ اللہ، اس نے چادر کھینچ کر کہا یا محمد مرلی من مال اللہ الذی عندک
حکم دو اپنے صحابہ کو جو اللہ نے آپ کو مال دیا مینوں بھی دینے میں تھوڑا ہے. اللہ اکبر. فالتفت الیہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ انور اس کی طرف کیا. فضحک, پھر ہنسے, چہرہ بھی اس کی طرف کیا اور ہنسے. ثم امر له بعطاء, اور پھر کیا حکم دیا, جو یہ مانگتا ہے اس کو دے دو. اس لیے میں عرض کرتا ہوں سلام اس پر, درود اس پر, سلام اس پر, درود اس پر جس نے جھولیاں بھر دی فقیروں کی. سلام اس پر, درود اس پر جس نے زنجیریں کھول دی اسیروں کی. اللہ اکبر. ہم کب اس لیول پر آئیں گے؟ ہماری جو بڑھتی ہوئی عدم برداشت ہے. اچھا, اب کئی بندے ایسے ہوتے ہیں ان کو مسئلے کا پتہ ہوتا ہے, پہلے مجھ سے پوچھیں گے, پھر آپ سے پوچھیں گے, پھر اس سے پوچھیں گے, پھر اس سے پوچھیں گے, اور آ کر کہیں گے یہ مسئلہ میں نے فلاں عالم سے پوچھا تھا, تو آپ کا کیا خیال ہے؟ پتہ ہے ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, پتہ چل رہا بندہ چیزہ لے رہا ہے, بندہ میرا علم چیک کر رہا ہے. کئی بندے ایسے ہوتے ہیں نا, ان کو عادت ہوتی ہے مولویوں کا علم چیک کرنے کی. اے مولوی کنے کو پانی چاہیے, تو کوئی ضرورت نہیں ہائپر ہونے کی. حدیث ملاحظہ فرمائیے, صحیح مسلم حدیث نمبر 12. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہمیں بڑا شوق ہوتا تھا کہ کوئی سیانا بندہ آئے, وہ آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال پوچھے. ہم چھوٹے تھے, ہمیں منع کیا ہوا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فضول سوال نہیں کرنا. تو کہتے ہمیں, ہمارے لیے بڑا یہ عجیب ہوتا تھا. تو کہتے ایک دیہاتی قبیلے کا سردار وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. ہم نے کہا آج یہ بڑی باتیں کرے گا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیں گے. تو کہتے میں اور جو باقی بچے تھے ہم سارے بڑی توجہ سے بات سننے کے لیے بیٹھ گئے. اللہ اکبر. اس نے آ کر کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتانا رسولک, آپ کا نمائندہ ہمارے پاس آیا تھا, آپ کا ایک نمائندہ ہمارے پاس آیا تھا. اس نے آ کر ہمیں کہا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. آپ نے کہا ہاں میں اللہ کا رسول ہوں. اچھا, اس نے کہا کہ آپ کے نمائندے نے ہمیں آ کر کہا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ آسمان و زمین اللہ نے بنایا ہے. اس نے کہا ہاں بالکل ٹھیک ہے ایسے ہی. اس نے کہا یہ پہاڑ بھی اللہ نے بنایا. آپ نے کہا ہاں جی ایسے ہی. کیا جو پہاڑوں کے اندر جو کچھ ہے یہ بھی اللہ نے بنایا؟ آپ نے کہا ہاں جی اللہ. اس نے کہا اس نے ہمیں آ کر کہا ہے کہ دن میں ہمارے اوپر 5 نمازیں فرض ہیں. ہم نے کہا ٹھیک بات ہے. اس نے کہا اس نے ہمیں آ کر کہا ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ اپنے مالوں سے زکوٰۃ دینی, یہ بات ٹھیک ہے. اب سیدنا انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم دیکھا کہ اللہ کے نبی مٹھا مٹھا مسکرا رہے ہیں, اس کی باتوں پہ کوئی تاثر نہیں دیا کہ یار تیرے کو پتہ نہیں ساری گلا, پھر کیوں پوچھنا پہ. ہم مجھے بتائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت قیمتی نہیں تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کوئی کام نہیں تھا؟ سارے کام تھے. لیکن اس بندے کی ساری باتیں غور سے سنی, ساری باتیں غور سے سنی. اب وہ پتہ کیا کہتا ہے, اگر آپ یہ ساری باتیں کہتے ہیں تو پھر مجھے پھر لگتا ہے کہ گویا آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. آپ نے کہا ہاں ایسے ہی ہے. اللہ, اس نے اور بھی بہت ساری باتیں کی. تو کہنے لگا والذی بعثک بالحق, مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے, لا ازید علیہن ولا انقص, میں ان باتوں میں نہ کمی کروں گا نہ زیادتی. حالانکہ اس کو پہلے پتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم, سیدنا انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تاثر ہی نہیں دیا. ہم کیا کرتے ہیں, پہلے تو جو ہمارے پاس بیٹھے ہوتے ہیں ہم سے پہلے وہی جواب دینے لگ جاتے ہیں انتہائی معذرت کے ساتھ. میں اب سوال کسی استاد صاحب سے ہم کر رہے ہوتے ہیں, جو پاس بیٹھے ہوتے ہیں وہ ان کا اندر سے علم جاگ جاتا ہے, وہ کہتے ہیں اور جی اس کا یہ بھی مطلب ہے, یار تم سے پوچھا ہی نہیں, برداشت کرو. یہ وہ عدم برداشت ہے جو یہاں, اب یہ جتنی مثالیں میں نے دی ہیں یہ دینداروں کی مثالیں ہیں نا, ہم یہاں سے عدم برداشت شروع ہوتی ہے. اب وہ لوگ جنہوں نے ہم کو دیکھ کر سیکھنا تھا وہ کہتے ہیں نہیں جی بابا تو تیز ہی, بابے تو گولیاں بھی تیز ہیں. ہاں جی, چھوٹے میاں تو بڑے میاں تو بڑے میاں, چھوٹے میاں بھی سبحان اللہ, وہ سارے بھی, وہ سارا ٹبر ہی اس کام پر لگ جاتا ہے. تو اپنے اندر حوصلہ, تحمل, بردباری پیدا کریں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. پھر یہ جو ہمارے ملازم ہوتے ہیں, جو ہمارے گھر میں نوکر ہوتے ہیں, وہ ان کو ہمارا سارا کچھ کا پتہ تھا, ہماری خلوت جلوت کا دیکھا ہوتا ہے. اب وہ ہمارے رویے باہر بتاتے ہیں, وہ بتاتے ہیں کہ بوس کیا کرتے ہیں, بوس کس طرح کے ہیں. آج بوس گھر آئے, انہوں نے گھر آتے ہی یہ کرنا شروع کر دیا, آتے ہی وہ پھر جا کر بتاتے بوس ہونا اس ٹائم, بوس کی آنکھ لال ہے,
بوس غصے چ نے ہن نہ کریا جے گل. خادموں کو پتا تھا سر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی تو خادم تھے نا. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم رسول کیا کہتے ہیں؟ خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، میں نے 10 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی. فما قال لی اف ولا لما صنعت ولا اللہ صنعت. کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کبھی اف تک نہیں کہا، اف تک نہیں کہا. اور آپ نے کبھی مجھے یہ نہیں کہا یہ تو نے کیوں کیا، اور کبھی یہ بھی نہیں کہا یہ تو نے کیوں نہیں کیا. ہمارا کیا رویہ ہے؟ بڑھتی ہوئی عدم برداشت اور گرتی ہوئی انسانی اقدار، ان کو روکنے کے لیے جو روشنی ہے وہ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی ہے. اور بچوں کے ساتھ کیا ہوتا تھا؟ اللہ جی جنہیں آپ نے اولادیں دی ہیں اس اولاد کو والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اور جو بے اولاد ہیں انہیں نیک نرینہ اولاد عطا فرما. سنن نسائی حدیث نمبر 1141 سیدنا شداد بیان کرتے ہیں اپنے باپ سے. وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں آئے. آپ نے یا سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ کو اٹھایا ہوا تھا یا سیدنا حسین کو اٹھایا ہوا تھا. آپ اس کو لے نماز شروع کر دی، جماعت کروانی شروع کر دی، جماعت کروانی. اور آپ نے سجدہ کیا تو آپ کی کمر پر سیدنا حسن یا حسین دونوں میں سے ایک چڑھ گیا، سجدہ لمبا کر دیا. یہ سیدنا شداد کہتے ہیں میں تھوڑا سا بچہ تھا، چھوٹا تھا اس وقت، تو کہتے ہیں میں نے سجدہ ہی توڑ کر نا، نماز پیچھے جماعت میں تھا، میں نے سجدہ توڑ کر دیکھا کہ اتنا لمبا سجدہ ہو گیا ہے کہ کچھ ہو تو نہیں گیا اللہ کے نبی سے. کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی سجدے میں اور آپ کے اوپر آپ کا نواسہ چڑھا ہوا ہے. اللہ اکبر. کہتے ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے نماز سے فارغ ہو گئے تو قال الناس، لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انک سجدت بین ظہران صلاتک سجدۃ، آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیا ہے ہم نے یہ سمجھا کہ آپ کے ساتھ کوئی معاملہ ہو گیا، کہیں آپ کی روح تو نہیں قبض ہو گئی، ہم نے یہ سمجھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا نہیں، یہ بچہ میرے اوپر چڑھا ہوا تھا، بچہ میرے اوپر چڑھا ہوا تھا. میں نے کہا چل اے ذرا صحیح طرح اپنا رانجھا راضی کر لو، یہ جب خود اترے گا تمہیں. ایک یہ اسوہ ہے، اور دوسرا یہ اسوہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بچے آتے تھے نا نماز پڑھنے کے لیے، آپ بچوں کو منع نہیں کرتے تھے کہ بچوں شور نہ کرو. بچے پیچھے رو رہا ہوتا کسی تو آپ نماز مختصر کر دیتے. یہ کرنے کا کام ہے. میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسوہ رسول سے روشنی پا کر رہنمائی حاصل کر کے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.